اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ناظرین گرامی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے ایک دفعہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا ہمارے پروگرام پروفٹ محمد اینڈ یونیورسل بردرہڈ میں. یوں تو چینل ون پر الحمدللہ صبح سے شام تک اتنے پروگرامز آتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جن بھی پروگرامز کو ہم آپ ناظرین کے لیے لے کر آتے ہیں وہ در حقیقت معاشرے کی ضروریات کو کیٹر کر سکیں. جو اس وقت ضرورت ہے اس بات پر گفتگو کی جائے، اور انہی میں سے ایک یہ موضوع ہمارا یونیورسل بردرہڈ، جہاں حقیقت آج معاشرے کی یہی ہے کہ انسان اپنے مفاد سے اوپر کسی اور چیز کو نہیں رکھتا ہے. دین اسلام نے یہ سکھانے کی کوشش کی کہ جیسا محترم تم اپنی آبرو کو جانتے ہو ویسے ہی محترم اپنے بھائی کی آبرو کو جانو. جیسا محترم تم اپنے مال کو جیسے اس کا تحفظ کرتے ہو ویسے اپنے بھائی کے مال کا تحفظ کرو. لہٰذا یہ بردرہڈ، یہ بھائی چارہ ایک بہت ہی اہم پیغام ہے. اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں عالی جناب ڈاکٹر رضا عباس صاحب. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب، ہماری گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں الحمدللہ کافی مکمل رہی، اور بات آ کر یہیں رکی تھی کہ یہ ایتھیزم جو ہے در حقیقت ایک نئی آئیڈیالوجی ہے، لیکن یہ فطرتی طور پر جو اچھائیاں تھیں انسان کے اندر، اس نے ہمیشہ اس کو ایک خدا، ایک معبود کے سامنے جھکنا سکھایا. اب اگر ہم اپنے ٹاپک پر پھر سے وہیں سے بات کو لے کر آئیں کہ یہ جو مذہب شروع سے چلتا آ رہا تھا، جو انسان کی فطرت میں تھا، اس کو رسول اللہ نے واٹر کیسے کیا، کیسے ایک بہترین معاشرہ، ایک ہولسٹک سوسائٹی کی زمین رسول اللہ نے رکھی، اور انسانوں کو، مومنین کو بھائی چارے کا صحیح مفہوم کیسے سمجھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو پرائمارڈیل ریلیجن تھا اس سے لے کر کے اور حضور پاک تک اور آگے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کا جو کرکس ہے وہ دو باتوں پر ہے، اور یہی دو باتیں جب پلیوٹ ہوتی تھیں تو دوسرے انبیاء آتے تھے اور ان کو صاف کرتے تھے، فلٹر کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک گھاٹ پہ پانی گندا ہے، وہاں پہ آپ نے ایک فلٹر لگایا کہ جہاں پہ وہ پانی صاف ہوا، دوسرے گھاٹ تک پہنچتے پہنچتے پھر گندا ہوا تو وہاں پہ پھر سے ایک فلٹر لگایا، ہے نا. تو یہ بات ہے کہ میں اور مثال دے دوں تاکہ بات لوگوں تک واضح ہو جائے کہ گنگوتری سے جب گنگا نکلی تو وہ کتنی پاک اور صاف ہے، شفاف. اور وہی گنگا جب کانپور پہنچی تو جا کے دیکھ لیجئے کہ وہ کیسی پہنچ گئی، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ گھاٹ کی برائیاں اس میں شامل ہوتی گئی. تو دین جو نکلا تھا وہ دو بنیادی باتیں تھیں: انسان اپنے خالق کو پہچانے، اور دوسرا اپنے آس پاس کے لوگوں پر رحم کرے، ان سے دوستی کرے، ان سے بھائی چارہ نبھائے، ہے نا. یہی دو باتیں تھیں. اور میں یہ کہنے پر بالکل جو ہوں وہ یعنی اس میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہ تمام مذاہب کا یہ پیغام، جی بالکل، ہے نا. تمام مذاہب، کیا ہندوازم کا یہ کرکس نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے خالق کو پہچانے، اور دوسرا یہ کہ تمام، وہ تو خود ہی کہتے ہیں کہ بھئی واسودھیو کٹمبکم کا ہمارا پیغام ہے کہ پوری دنیا جو ہے ہمارا خاندان ہے نا. تو الخلق عیال اللہ ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے. تو رسول اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کوئی نیا مذہب لے کے آیا ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نیا دھرم لے کے آیا ہوں. میں انہی ویلیوز کو زندہ کرنے آیا ہوں جو اجداد، آبا و اجداد سے چلی آ رہی تھی. اس سے پہلے کہ تمام مصلحین، تمام مذہب کے لیڈرز جو بات کہتے آئے تھے، انہی کو میں بہت ہی پریسائز اور اس طرح سے کہنے والا ہوں. کیا کہنے والا ہوں؟ کہ بھئی تمہارا ایک رب ہے. دوسری بات، تم تمام انسان سے جو ہے وہ خدمت ان کی کرو، اور ان سے محبت کرو، ان سے ہمدردی کرو. تو پروفٹ نے یہی دو باتیں ان پہ زور دیا. عبادات کا پورا نظام وہ ادھر کا معاملہ ہے، اور جتنے معاملات ہیں وہ انسان دوستی کی بات ہے. اور جب رسول اسلام نے اس بنیاد پر ایک معاشرہ بنانا چاہا تو اس کو اور ہمیشہ سے دونوں معلوم میں جو پولوشن آیا ہے وہ کیا ہے. دیکھیے، اب اس کو دل تھام کے آپ سنیے کہ اپنے یعنی جو خدا کی معرفت میں ہمیشہ پولوشن آیا، اس طرح سے کہ انسان کا ذہن پولوٹ ہو کر ہر ایک کے سامنے جھکنے لگا. بہت اچھا. اور انسان دوستی میں یہ پولوشن آیا کہ اس نے انسانوں کو طبقوں میں بانٹنا شروع. ہم اونچے ہیں، تم نیچے. جو پاور میں تھا اس نے کہا ہم اونچے ہیں، تم ہم سے نیچے، کچھ ہم سے نیچے، ہے نا. یہی رسول اسلام اس طرح کی ہر برائی کو ختم کرنا چاہتے تھے. تو رسول نے فرمایا آ کر کے کہ تمہارا ایک رب ہے،
توحید خداوندی سے توحید انسانیت نکلتی ہے. توحید انسانیت یہ ہے کہ اگر اس کا مجھے پیدا کرنے والا ایک ہے تو مخلوق بھی تو ایک ہے. بالکل. پھر کوئی بلند و پست کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت عمدہ. کیسے ہو سکتا ہے نا. ماڈرن دنیا بھی آج یہی کہتی ہے کہ بھئی انسان برابر ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں انسان برابر ہے. کوئی ایک جو ہے رسول کا قول بتائیے جس میں کہا گیا ہو کہ عرب اوپر ہے, قریش اوپر ہے, یہ اوپر ہیں, وہ اوپر ہیں. کچھ نہیں, سارے انسان برابر, سب برابر. ہاں بلندی اور پستی, صرف تقوی ہی نہیں, بلندی اور پستی جنم سے نہیں طے ہوگی, بالکل آپ کے فضیلت سے طے. بالکل صحیح. جی بھئی صرف تقوی ہی نہیں, قرآن میں کہا گیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہر سماج میں یہ ہے کہ بھئی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. آپ نے اپنے اوپر محنت کتنی کی ہے, آپ نے کاوشیں کتنی کی ہیں, ہے نا. تو جو ہے وہ یہ بات ہے نا. اسی طریقے سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ جو ہیں, یہ جو فضیلت کے سٹینڈرڈ ہیں, یہ کیا ہیں؟ کسبی ہیں, آپ نے اپنے اندر پیدا کیے ہیں, ہے نا. آپ پیدائشی طور پر بلند نہیں ہیں, آپ پیدائشی طور پر پست نہیں ہیں. کوئی پیدائشی طور پر پست نہیں پیدا ہوا ہے کہ تمہارا کام ہے جو ہے وہ ہمارے جوتے صاف کرنا, ہرگز نہیں. بلکہ جو اپنے کو بلند کہہ رہا ہے, اگر اس نے اپنے اندر کوئی صفت نہیں پیدا کی تو وہ جوتے صاف کرے گا. صحیح, بالکل وہ جوتے صاف کرے گا. تو بس یہ بات ہے. تو حضور اکرم نے انہی دونوں عقیدوں کو, دیکھیے یاد رکھیے, سارا فساد انہی دو عقیدوں کی طرف سے, کہ جب نبی آتے تھے کہ تمہارا ایک پالنے والا ہے. اب شیطان کا وسوسہ یہ تھا کہ ان کا بھی احترام کرو, ان کا بھی احترام کرو, ان کے آگے بھی جھکو, ان کے آگے بھی جھکو, سب کے آگے جھکا دیا. دوسرا کہ انسانوں سے محبت کرو, کہا کہ محبت تو کرو, اور یہ تو یہ نیچا ہے, یہ اونچا ہے, وہ اونچا ہے, اس کا رنگ جو ہے صاف ہے, یہ تم سے بلند ہے, اس کا رنگ ڈارک ہے, یہ تم سے نیچا ہے, یہ فلاں نسل کا ہے, اوپر ہے, یہ مرد ہے اور عورت ہے نا. یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں, بھئی واقعاً سب سے بڑا ڈویژن تو انسانی ریس میں دو ہے, کہ ایک مرد ہے ایک عورت ہے. تو اس کے بنیاد پر کیا گیا. پھر اس کے بعد کیا کیا گیا؟ نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر, جغرافیائی کنڈیشنز کی بنیاد پر, یہ تمام جو چیزیں کی گئیں, ان دونوں عقیدوں کو میں کہتا ہوں, ایک عقیدہ ہے اللہ کا, ایک عقیدہ ہے بندوں کا, ہے نا. ایک ہے کہ اپنے رب کو پہچانو, ایک ہے اس کے بندوں کو پہچانو, ان سے محبت کرو. ان دونوں کو پلیوٹ کیا گیا, اور ساری دنیا کی برائیاں اسی سے نکلی, ساری دنیا کی برائیاں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. محکوم, ایک قوم کو محکوم بنایا گیا, کہا گیا کہ تم ہماری خدمت کے لیے, بس اب تم خدمت کرو گے, تمہاری آنے والی نسلیں بھی ہماری خدمت کریں گی. بس ہم بلند ہیں. کیوں بلند ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے, اور تلوار مضبوط ہے. رسول اسلام نے کیا کہا؟ وہ اب دیکھیے, میں اب ایسا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو بہت زبردست ہے, میں عربی میں نہیں پڑھوں گا, مفہوم بیان کروں گا, کہ وہ معاشرہ انتہائی پست ہے جہاں بلند سے بلند ظالم سے کمزور کا حق لینے کے لیے آواز بلند کرنی پڑے, ویسے ہی اس کو وہ حق دے دینا چاہیے. بہت اچھا ہے نا. تو یہ جو دبنگوں کا حق, یہ بلندوں کا حق, یہ جو ہے وہ رہبان اور احبار جن کو مستکبرین جو ہے لوگوں کو کمزور بناتے ہیں, مظلوم بناتے ہیں, ویک بناتے ہیں, ویکر سیکشن کریٹ کرتے ہیں, ان سے ان کا اگر حق نہ چھینا جا سکے تو وہ معاشرہ اسلامی. بہت اچھی بات. سب کو سب کا حق ملے, سب چین سے جیے. رسول اسلام ایسا معاشرہ بنانا چاہتے تھے. لیکن کیا یہ معاشرہ جو رسول اللہ نے تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی وہ ہمیں آج ایکچولی کہیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ بالکل صحیح, نہیں ملتا. بالکل ہم مانتے ہیں کہ نہیں ملتا. ہر ایک اسی پہ لگ گیا کہ وہ اس رسول کے مشن کو غارت کر دے. اور پھر میں کہوں گا کہ اس کے لیے ہم دوسروں کو دوش نہیں دیں گے, ہمارے اندر سے یہ چیز. رسول اسلام کے بعد پھر سے قبیلائی نظام, قبیلائی جو ہے وہ احساسات بیدار ہو گئے, اور انہوں نے وہ چیزیں اسلام میں شروع کر دی. اور آج ہم بالکل جس بات کو بغیر کسی ہچک کے کہیں گے کہ مسلمانوں کے درمیان اونچ نیچ کا بازار گرم ہو چکا ہے. آج ہم نے بھی نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر بھید بھاؤ خوب اچھی طرح سے شروع کر دیا ہے, اور ہم کسی کو کہنے کے لیے ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں, حقدار نہیں ہے کہ جب ہم خود انہی پہ عمل کر رہے ہیں تو ہم دنیا کو کیسے جو ہے وہ برابری کا پیغام دیں, کیسے ہم کریں. اسلام جو ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے, مگر عمل میں کیا ہے آج معاشرے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ اس سے ملتی ہے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے, جو قرآن نے کہا ہے؟ بالکل. تو یہ وہ مقام ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگرہ میں جو ایک سڑک ہے
کہ جس پہ سادات کرام چل رہے ہیں، جس پہ شیوخ چل رہے ہیں، جس پہ جو ہے وہ پٹھان چل رہے ہیں، جس پہ مغل چل رہے ہیں، اور اسی پہ جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ برہمنوں کو اور چھتریوں کو، ہے نا، راجپوتوں کو، کہ بھئی یہ ہمارے جو ہیں وہ ایکویلنٹ ہے، یہ ہمارے کاؤنٹر پارٹ ہیں، تو ان کو ادھر کر دیا، اور اس کے بعد اور بھی جن کو بھی جو ہے وہ اونچی ذاتیں کہا جا سکتا ہے وہ اس پہ چل رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنی بھی نیچی ذاتوں کو اور گویا کہ ان کی بھی نیچی ذاتوں کو کہا گیا کہ تم اس پہ چلو. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں مذاہب کو اس پہ متفق ہونا چاہیے تھا کہ نہیں کوئی انسان ایک ہے، بالکل ڈفرینس نہیں ہے، لیکن دونوں بتائیے جب روڈ پہ چلنے پہ جو ہے مصیبت ہے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ ہماری جو ہے یہ برائیاں ہیں جو ہم لوگوں نے آ کے یہاں پر کی ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے. تو اس طرح سے ہماری جو رسول اسلام کا نظریہ تھا وہ کسی بھی طرح سے نہیں امپلیمنٹ کیا جا سکا، اور اگر وہ امپلیمنٹ کیا جاتا تو دنیا کے لیے سب سے بڑی ایک رے آف ہوپ ہوتی، دنیا کے لیے روشنی کا منارہ ہوتا، ایک مشعل راہ ہوتی کہ بھئی رسول ایسا معاشرہ پیدا کرنا چاہتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. رسول اسلام نے اشراف، اجلاف اور ارذال کی جو ہے ڈویژن نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے ہی درمیان میں ایسی کتابیں لکھی گئیں کہ جن میں کہا گیا کہ بھئی یہ ریس جو ہے وہ اشراف ہیں، یہ ریس اجلاف ہیں، یہ ریس جو ہے وہ ارذال ہیں، اور یہ آپس میں شادی بیاہ کریں، یہ دوسرے سے نہیں کر سکتے. اس لیے دوسرے قرآن اور حدیث سے نہیں کہیں ثابت نہیں ہے، بالکل غلط ہے، سب جھوٹ ہے، فریب ہے. اور اگر ہم کسی بھی لیول پر ہم کسی بھی ایسے ڈویژن کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جو انسانوں کو اس طرح سے بانٹتا ہو، ہے نا، ہم نے جو کچھ تعلیمات اپنے نبی اور ائمہ طاہرین سے حاصل کی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان برابر ہیں اگر ان کا عمل اچھا ہے، اگر وہ متقی ہے، اگر وہ پرہیزگار ہیں، اگر وہ عالم ہیں. اور کفو کا تعلق جنم سے نہیں ہے، کفو کا تعلق پیدائش سے نہیں ہے، بلکہ ذاتی فضائل سے، ذاتی فضائل و کمالات سے. یہ کفو ہے. یہ کفو نہیں دیکھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، گھر خاندان کیسا ہے، یہ کرنا ہے. آج بھی ہم اپنے بچوں کی شادیاں جب دینے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں دوسرے معیار ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ کماتا کتنا ہے اور اس کا جو ہے وہ اس کی ذات کیا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کردار کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے اس کا علم کیا ہے. یہ تمام باتیں بعد میں چلی جاتی ہیں، نتیجہ بھی تو بھگتتے ہیں، نتیجہ بھگتتے ہیں. اور وہی معاشرہ آج دیکھ رہا ہے کہ جب ہم نے دین اسلام نے جو معیار رکھنے کہا تھا رشتے کا، ازدواج کا، جب ان چیزوں کو آپ نے درکنار رکھ دیا تو پھر اب آپ برکتیں بھی ویسی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. بس آپ کو تو صرف نسل چاہیے، آپ کو اور کچھ تو چاہیے نہیں. آپ کردار کو تو دیکھنے پہ تیار نہیں ہیں، آپ علم دیکھنے پہ تیار نہیں ہیں، آپ اس کا اخلاق دیکھنے پہ تیار نہیں ہیں. آپ سب سے پہلی فرصت میں آپ یہ ریجیکٹ کر رہی ہیں کہ یہ غیر سادات ہے، اس کو ہٹاؤ. تو آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. بہرحال اللہ سب کو توفیق دے کہ ہم ایکچولی، کیونکہ یہ باتیں کرنا آسان ہے، جب ہم سوسائٹی میں ایکچولی نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے. تو صاحب رسول اللہ نے تو یقیناً ایک بہت ہی خوبصورت معاشرہ تیار کیا تھا، اور مسئلہ جو ہے وہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہی حقیقتاً شروع ہوا، جب پاور جو ہے وہ حقدار لوگوں سے لے لیا گیا، اور جو معاشرہ، جو محنت رسول اللہ نے کی تھی اس معاشرے کو تیار کرنے میں، اس تمام محنت پر ایک طریقے سے 25 ایئرس کا ایک وقفہ لگ گیا. تو اب اس 25 ایئرس کے بعد جب اہل بیت اطہار کو پھر موقع ملا تو رسول اللہ کے نقش قدم کو اس سوسائٹی کو پھر سے ریوائیو کرنے کے لیے، اس بردرہوڈ کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے، اس بھائی چارے میں پھر سے جان پھونکنے کے لیے اہل بیت اطہار نے کیا کیا؟ بھئی اہل بیت اطہار نے سب سے پہلے تو یہ کیا، اب آپ کو میں بتاؤں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، کہ حضرت علی نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اب سب کو میں ویسے دوں گا جیسے رسول اللہ دیتے تھے. بالکل. بہت سے لوگ آئے کہنے لگے کہ ارے ہم تو یہ ہیں، ہم وہ ہیں چنین و چنا، ہماری پاسٹ خدمتیں. تو رسول مولا نے کیا فرمایا؟ بھئی پاسٹ خدمتوں کا صلہ تم اللہ سے مانگو نا، بیت المال سے کیوں مانگتے ہو؟ کیا بات. ہم تو وہ دینے والے ہیں جو رسول اللہ دیتے تھے، اور آپ نے سب کو برابر دینا شروع کر دیا. جب سب کو برابر دینا شروع کر دیا تو اب ان لوگوں کو بہت برا لگا، اور انہوں نے کہا دیکھیے یہی سب چیزیں تو ہیں جو حضرت علی کے دور میں جو خانہ جنگی پیدا ہوئی، جس کو بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ایک طرح کا مولا کی حکومت کا فیلئر بتایا جاتا ہے کہ بھئی خانہ جنگی یعنی سول وار، جمل صفین نہروان. تو بات یہیں سے شروع ہوئی کہ ہم وہی دیں گے کہ جو رسول دیتے تھے. ایسا اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کو اور ہمارے غلام کا برابر ہوگا؟ نبی مولا نے فرمایا ہاں برابر ہوگا، کچھ نہیں، کوئی ہم ڈفرینس نہیں کریں گے. کیا رسول اللہ کرتے تھے؟ کہا رسول تو نہیں کرتے تھے.
کوئی اور کرتا تھا, کوئی اور کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے, بہت اچھے, کوئی اور کا عمل ہمارے لیے حجت, رسول کا عمل حجت ہے نا, تو ہم یہ دیں گے. اچھا اس پر بھی سوچنے لگے چلو ان کا وقت کسی طرح کاٹ لیں گے جب تک یہ کریں, راضی ہو گئے. مولا نے اس کے بعد ایک اور اس سے بڑا جملہ کہہ دیا, کہا کہ میں وہ سب چھین بھی لوں گا جو تم نے انجسٹیفائڈ انداز میں جمع کر رکھا. اب تو ایک آفت آ گئی, مصیبت آ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ویلتھ ایکومولیٹڈ ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ہے وہ لے کے سب میں برابر بانٹ دیں گے, اور جیسے ہی برابر بانٹیں گے تو معاشرہ برابر ہو جائے گا. جب معاشرہ برابر ہوگا تو پھر ہماری سپیریورٹی کا کیا ہوگا, ہماری سپیریورٹی کا کیا ہوگا. تو یہ جو دوسرا جملہ تھا یہ بہت سخت تھا کہ ہم انجسٹیفائڈ طریقے سے جو تم نے دولت اور ویلتھ جمع کر لی ہے وہ سب ہم واپس لے لیں گے. تو یہ جو چیز تھی کہ مولا جو ہیں, اس کا مطلب کیا تھا کہ مولا جو سوشل جسٹس کا جو اپنا ایجنڈا تھا اس کو اکانومک جسٹس کے تھرو جو ہے وہ لاگو کرنا چاہتے تھے. کہ پہلے تو اکانومک جسٹس بھی تو ہو کہ بھئی کسی کو آپ نے اسی لیے کمزور کر دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنا پرومیننٹ نہیں تھا. بھئی جو سروسز ہیں, سوال یہ بہت اصولی سوال ہے کہ اسلام کی سروسز کیا آپ نے شہریے کی لالچ میں کی تھی, سیلری کی لالچ میں کی تھی, وظیفے کی لالچ میں کی تھی؟ ایسا تو کوئی وعدہ نہیں تھا. اور جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا اجر آپ کو اللہ کے دربار میں ملے گا. امیر المومنین ہاں اگر اپنے بیٹوں کو زیادہ دینے لگتے تب یہ ہوتا. اور یہ دونوں بیٹے کون تھے؟ رسول اللہ کے پیارے, جن کو رسول اللہ اپنے کاندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, حسن اور حسین کا وظیفہ بھی وہی ہوگا جو ایک عام مسلمان کا ہوگا, ہے نا. تو یہ جو چیز تھی یہ حضرت علی نے کرنا شروع کیا اور یہ کہا کہ غلام اور آقا کا کوئی فرق نہیں ہے, غلام اور آقا کو ایک برابر دیا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے یہ, اس کو لوگ نہیں بتانا چاہتے, اسی لیے کہ یہ ریولوشن آیا اور اسی وجہ سے اسلامی معاشرہ اس کو برداشت نہیں کر سکا اور مورخین کو لکھنا پڑا کہ قتل فی محرابہ لشدت عدلہ, اپنے عدل کی شدت کی وجہ. حضرت علی کی سوچ جو ہے وہ عدل کی تھی, وہ عدل وہ والا نہیں تھا جو عدالت جو ہے وہ پیش نماز کی ہوتی ہے کہ وہ محرمات سے جو ہے وہ اجتناب کرتا ہو اور واجبات کو ادا کرتا ہو اور گناہان صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا ہو اور کبیرہ کو کرتا نہ ہو. یہ وہ عدالت ہے کہ جو امیر المومنین کی سوچ کا پارٹ تھی کہ انسانی معاشرے میں عدالت ہونی چاہیے, مکمل عدالت ہونی. اسی لیے جارج ڈیک نے لکھا تھا کہ علی دا وائس آف ہیومن جسٹس, صوت العدالت الانسانیہ, انسانی عدالت کی آواز ہیں علی ابن ابی طالب. بے شک یہی تو دقت ہوئی کہ لوگوں نے اس میں جو مفاد دیکھنے چاہیے تھے, اس حکومت میں جتنا فائدہ تھا انسان کے لیے وہ سارے فائدے درکنار کر دیے گئے, لیکن جو نقصانات تھے انہیں دیکھا گیا. اور وہ اسی وجہ سے کیونکہ برے لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ اس میں نقصان ہے. اگر اچھے لوگ آگے آ جاتے کہ نہیں اس میں فائدہ کتنا ہے تو آج دنیا کی حقیقت ہی کچھ اور ہوتی. تو اب خلافت جب ملوکیت سے بدلی تو وہی ملوکیت میں کیا ہوتا ہے, نوبلز ہوتے ہیں, نوبل کے علاوہ فوجی سردار ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو عوام ہوتی ہے وہ ایک طرح سے نو وائس چیز ہوتی ہے, اس کی کوئی آواز نہیں ہے, وہ صرف ووٹ بینک ہوتی ہے. تو ملوکیت تو ایسے چلتی ہے, خلافت ویسے چلتی ہے جو امیر المومنین چلانا چاہتے تھے کہ جہاں خلیفہ خود انکلوڈڈ ہوتا ہے, خلیفہ خود بھی اتنا ہی لیتا ہے جتنا. اب وہی بات ہے کہ وقت نہیں ہے, ورنہ میں بتاتا کہ حضرت عقیل آ کے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ میرے بچے بھوکے ہیں, اور امیر المومنین جان رہے ہیں کہ میرا بھائی سچ بول رہا ہے, لیکن امیر المومنین کی آپ بے چینی دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ ہمیں ایڈیشنل مل جائے, اتنا قرض ہے. یہ امیر المومنین کہتے ہیں جو میری سیلری وہ لے لو پوری کی پوری, لیکن میں تمہیں مسلمانوں سے زیادہ نہیں دے سکتا, زیادہ نہیں پہلے بھی نہیں دے سکتا, نا پہلے بھی نہیں دے سکتا, ایڈوانس بھی نہیں دے سکتا. تمہیں جو ہے وہ تمہیں وہ برابر مل جائے گی. ہاں اب یہ علی سے نہیں ہو پائے گا. اور اس کے بعد وہ تمام باتیں آپ نے سنا ہے کہ وہ انگارہ کو گرم کیا اور قریب لے گئے تو کہا کہ کیا آپ ہمیں جلا ڈالیں گے. مولا نے کہا کہ اس انگارے کو نہیں برداشت کر سکتے اور مجھے جہنم کی آگ کی طرف لے جانا چاہتے ہو. یہ مسلمانوں کا مال ہے, اس میں ذرہ برابر میں نے خیانت کی تو گویا کہ میں نے جو ہے میں خائن ٹھہروں گا. اور اب روایات یہ کہتی ہیں, اب اس میں روایت کا اختلاف ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کہ جو ہے وہ حضرت عقیل وہاں پہنچ گئے کہ جہاں کوئی عدالت کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. کہا ہمیں یہ چاہیے, ہاں لے لو, یہ چاہیے لے لو. ہاں ممبر پہ جا کر کے بس اعلان کر دو کہ ہمیں علی نے نہیں دیا, امیر شام نے دے دیا. تو
وہ بھی بہت ذہین تھے، وہ ممبر پہ گئے ضرور اور مومنین کو خطاب کر کے کہا مومنو میں نے علی سے ایک چیز مانگی جس میں ان کے دین کا خطرہ تھا، انہوں نے اپنے دین کو بچا لیا، مجھے وہ چیز نہیں دی، اور جب میں نے وہی چیز امیر شام سے مانگی تو انہوں نے وہ چیز ہمیں دی، ہاں اس نے ہمیں دے دیا، اس نے ہمیں دے دیا۔ یہ والی بات کیا بات ہے۔ ایک عورت آئی کہ اس کو امیر شام نے دیا، اس نے کہا تمہیں کتنا چاہیے، کہا سرخ اونٹ چاہیے اتنے، تو کہنے لگا کہ اگر علی ہوتے تو نہ دیتے، تو فوراً اس نے کہا ہاں میرے مولا ہوتے تو اس کا ایک بال بھی مجھے نہ دیتے، کیوں؟ کیونکہ اس مال کو وہ مسلمانوں کا مال سمجھتے تھے، تم اپنا ذاتی مال سمجھ رہے ہو، تو جب ذاتی مال سمجھ رہے ہو تو جتنا دل چاہے اتنا دیتے ہو۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ دینی سوچ جو ہے اس تک ابھی دنیا نہیں پہنچ پائی۔ وہاں تو یہ ہے کہ ملوکیت میں بادشاہ مالک ہے، جو جس کو چاہے عطا کر دے، یوں وہ جو آپ فلموں میں بھی دیکھا کرتی ہیں، اور ہر جگہ کا یہ ہے کہ گلے سے ہار اتارا دے دیا، جو مالک ہے وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ حضور خلیفہ مالک نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، اس کو اسی طور پہ صبح آیا صبح بانٹا، شام آیا شام بانٹا۔ اگر رات میں مال آیا، کسی نے کہا کہ یا علی صبح کو انتظار کریے صبح بانٹ دیجیے گا، کہا صبح تک میری جان کی گارنٹی لکھ دو، جب صبح تک میری زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں ہے تو میں ابھی کیوں نہ بانٹ دوں۔ اب بانٹ دیتے تھے، پھر بیت المال میں کو جھاڑو دیتے تھے اور اس پہ پانی چھڑکتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ تم گواہی دینا روز قیامت کہ علی نے دن کا مال دن میں نہیں رکھا، رات کا مال رات میں نہیں رکھا۔ کیا کوئی لائے گا ایسا عدل؟ یہی تو مسئلہ ہے آج آپ سوسائٹی میں اور پوری دنیا کا آپ مسئلہ دیکھیں، یہی ہے جنہیں ہم اپوائنٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری آواز بنے، وہ در حقیقت ہماری آواز بننے کے بجائے، ایٹ سروس ہونے کے بجائے خود ہمارے حکمران بن جاتے ہیں، حکمران بن جاتے ہیں، اور وہ صرف اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اپنے کت اینڈ کن کی آواز بلند کرتے ہیں، جبکہ ہماری اپنے اہل خانہ اپنے اہل خاندان ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، یہ ایٹ سروس ہیں، اور ہم اس کا برعکس دیکھتے ہیں کہ ایکچولی لوگ ان کے ایٹ سروس نظر آتے ہیں سب۔ اور اسی کو امام علی، ملوکیت کا مزاج یہ ہے کہ عوام میرے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح ہے، ان کا خون نہیں، ان کی جان نہیں، ان کی آواز نہیں۔ بالکل، اور جب تک یہ نظام چلتا رہے گا تب تک یہی نتائج سامنے ہوں گے۔ مولانا صاحب، ہم جب ابھی بات کر رہے تھے اور ہم اس ٹاپک پر بھی آئے کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ریلیجن در حقیقت کب سے ہے، تو ہم ایک اگر ٹرائبل سوسائٹی میں بھی چلے جائیں تو ہم دیکھیں گے ان کا اپنا ایک خدا ہے جس کے آگے وہ سر جھکاتے ہیں، لیکن یہ جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے وہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس کو ہلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے میں، ایک ٹرائبل سوسائٹی میں برادرہوڈ کا پیغام پہنچانا کتنا مشکل تھا، اور رسول اللہ نے اسے کیسے انجام دیا؟ بالکل بھائی، جو ہے وہی ٹرائب کی بنیاد ہی کو توڑ دیا نا پروفٹ نے۔ بھائی ہر ٹرائب کا ایک خدا ہوتا تھا، جب یہ کہہ دیا کہ تمہارا سب کا خدا ایک ہے تو ٹرائب کہاں رہ گئے؟ بس یہ کہ ٹرائبل نظام میں یہ ہوتا تھا کہ آپسی تو بہت کلوز نٹ سوسائٹی تھی، آپس میں تو وہ ایک دوسرے کا بھائی بنے ہوئے تھے، لیکن دوسرے کو بھائی کیسے بنائے؟ پروفٹ نے فرمایا کہ بھئی یہ بھائی چارہ تم ایک ٹرائب کی بنیاد پہ کر رہے ہو، ہم ایک عقیدے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ بھئی آ جاؤ، تمہارا رب ایک ہے، اب آؤ، اس رب کے ایک ہونے کی وجہ سے تم سب ایک ہو۔ اگر رب تمہارا الگ الگ ہوتا تو تم بھی الگ الگ ہوتے۔ تو اب چاہے وہ بنو ہاشم ہو، بنو میاں ہو، بنو تیم ہو، بنو مخزوم ہو، جتنے بھی ہوں وہ سب جو ہیں وہ ایک ٹرائب ہے نا۔ اور ان جو ٹرائب ہیں وہ صرف ٹرائب دکھانے پہ، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ پولیٹیکل یونٹ تھے۔ اب آج دنیا میں ہر جگہ پہلے جو ہے وہ یہ سب پہلے، یعنی جو اس طرح کی سوسائٹی بنتی ہے، مونارکی ہو یا کچھ اور ہو، اس سے پہلے تو ہر جگہ ٹرائبل سوسائٹی تھی نا۔ پھر ٹرائبل سوسائٹی کیا ہے؟ ہاں، پریمیٹیو جو ہے، پریمیٹیو پولیٹیکل یونٹ ہے نا، جو بڑھ کر کے پھر وہ ایک حکومت کے طور پہ کام کرنے لگی۔ تو ویسا ہی عربوں نے کبھی بھی پولیٹیکل سینٹرلائزیشن نہیں دیکھا تھا کہ مکے کی ایک حکومت ہو، یہ کہاں دیکھا تھا؟ مدینے کے سب قبائل تھے اور قبائل کے سردار تھے، اور سردار آپس میں کبھی کبھی مشورہ کر کے کوئی ایک وہ انجام دیا کرتے تھے۔ تو رسول اسلام نے جو بنیاد یونٹی کی قرار دی وہ اللہ کی یونٹی کو قرار دیا۔ اگر توحید کو مانتے ہو تو انسان برابر ہے، توحید کو نہیں مانتے ہو تو انسان برابر نہیں ہے۔ جو سوشل آسپیکٹ آف توحید ہے وہ یہی، ایک سوشل آسپیکٹ آف توحید ہے، ایک پولیٹیکل آسپیکٹ آف توحید۔ پولیٹیکل آسپیکٹ آف توحید کیا ہے؟ کہ ملک اللہ کا ہے، بہت اچھا ہے نا، ملک کا مالک ہم میں سے کوئی نہیں ہے، جو خلیفہ ہے وہ ون امنگس اس ہے کہ جو انتظام کر رہا ہے،
خود ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں ہم تم میں سے ایک ہیں, ہم تم میں سے ایک ہیں. جب کوئی موقع آتا تھا تو ہولی پروفٹ اپنا کام خود انجام دیتے تھے, ہے نا. جب ایک جو ہے قبیلے میں ایک جگہ جا رہے ہیں, سفر میں جا رہے ہیں, کہا بھی کھانا پکے گا, کسی نے کہا ہم اونٹ ذبح کریں گے, کسی نے کہا ہم کھال اتاریں گے, کسی نے کہا ہم چولہا جلائیں گے, کسی نے کہا ہم کھانا پکائیں گے. پروفٹ نے کہا کہ لکڑی جمع کرنے کا کام میرا. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ خاموشی سے بیٹھیے, آپ کی کیا ضرورت ہے, آپ کے غلام سب موجود ہیں. کہا کہ غلام موجود ہیں لیکن میں اپنے حصے کا کام ضرور کروں گا. اور خود آپ گئے اور اس کے بعد آپ جو ہیں وہ لکڑیاں لے کر کے آئے. اور اسی میں ایک بہت خوبصورت سا واقعہ جڑا ہوا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے تھے صحرا میں کوئی لکڑی نہیں تو صحابہ کہنے لگے یہاں کہاں لکڑی ہے. پیغمبر نے فرمایا دیکھو چھوٹی چھوٹی جتنی ہیں سب چننا شروع کرو. اور جب چھوٹی چھوٹی چنی گئی تو ایک ڈھیر پیدا ہو گیا. آپ نے فوراً فرمایا, موقع مل گیا بتانے کا, کہا کہ دیکھو روز قیامت تمہارے گناہ ایسے ہی ہوں گے جو بظاہر نظر نہیں آتے لیکن جب جمع کیے جائیں گے تو ایک ڈھیر بن جائے گا جس کا حساب تم نہیں دے پاؤ. بہت اچھے آغا, اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان باریکیوں کو سمجھ سکیں. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آغا. انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں جو اگلے ایپیسوڈز میں آپ سے دریافت کریں گے. جزاک اللہ. ناظرین محترم, پروفٹ محمد اینڈ یونیورسل بردرہڈ کے ماتحت ہمارا یہ سیکنڈ ایپیسوڈ جس میں بہت ہی عمدہ گفتگو ہوئی, اور مجھے لگتا ہے ایک بہت اہم نقطہ جو آغا نے یہاں پر ہمیں دیا وہ یہی کہ یہ ایگو ہے در حقیقت جو انسان کے اندر مذہب سے اسے دور کرتا ہے, اور مذہب کو ڈھال بنا کر اس ایگو کے تحت انسان جو ہے وہ فتنہ برپا کرتا ہے. اور حقیقتاً اس ایگو کی وجہ سے یہ جتنی بھی ہم خراب تصویر دیکھ رہے ہیں آج مذہب کی, وہ اس ایگو کی وجہ سے, اور اسی کو ختم کرنے کے لیے یہ بردرہڈ بہت ضروری ہے. اسی لیے اس گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے اگلے ایپیسوڈز میں. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ.